اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے رجس کو، کمی کو، نقص کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو خوب پاک فرما۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں جنگ کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دوں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان جماعتوں میں سے، ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت دوسرے کے خلاف بغاوت کرے تو باغی جماعت سے جنگ کرو، باغی جماعت سے قتال کرو، یہاں تک کہ وہ باغی جماعت اللہ کے حکم کی جانب پلٹ جائے۔ اگر وہ باغی جماعت اللہ کے حکم کی جانب پلٹ جائے تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کو قائم کرو اور انصاف کو قائم کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے دو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت کا تعلق اہل بیت اطہار کی عظمت سے ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ وہ 4 نفوس قدسیہ ہیں جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں شامل فرمایا تھا، یعنی مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے دونوں صاحبزادے یعنی سیدین کریمین امامین عالی مقام سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور دوسری آیت کریمہ کا تعلق امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کے ساتھ جو صلح کا معاملہ پیش آیا، اور پھر حضرت معاویہ کے بعد جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یزید کا معاملہ پیش آیا، اس معاملے کے پس منظر میں وہ آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے۔ واقعہ کربلا محض ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے لیے اپنی وفاداری، دین اسلام کے لیے قربانی، دین اسلام کے لیے فدائیت، دین اسلام کے لیے نثاریت کی ایک ایسی داستان ہے، جب سے یہ داستان پیش آئی تب سے سنائی جا رہی ہے، اور ایسے ہی بڑے غم و اندوہ کے ساتھ اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ داستان یوں ہی سنائی اور دہرائی جاتی رہے گی۔ آخر کیا بات ہے؟ دنیا میں جنگیں بہت سی ہوئی، بہت سے صحابہ کرام کا قتل بہت سے ظالم بادشاہوں نے کیا، بہت سے نیک لوگوں کا قتل ظالم بادشاہوں نے کیا، لیکن ان کا تذکرہ اس زور و شور کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ باقی نہیں ہے جس شان و شوکت کے ساتھ امام علی مقام کی قربانی کی داستان باقی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟
कुछ तो खास बात होगी, कोई तो अहमियत होगी, कुछ तो खास चीज होगी कि जिसकी बुनियाद पर हर ईमान वाला, हर वो शख्स जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है और अहले बैत अतहार से उसके कल्ब का, उसके दिल का ताल्लुक है, वो इमाम आली मकाम की दास्तान को, इस खूंचका दास्तान को बड़े ही गम व अंदोह के अंदाज में और बड़े ही जोश व जज्बे के साथ बयान करता है और अपने अंदर ईमानी हरारत को पैदा करता है। इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इमाम आली मकाम की जो जंग यजीद के साथ हुई, वो जंग सिर्फ एक आम जंग नहीं थी, बल्कि दीन की बका की जिद्दोजहद थी। दीन की शक्ल जो मस्ख की जा रही थी, दीन की शक्ल जो बिगाड़ी जा रही थी, दरअसल उसके खिलाफ एक मजबूत तरीन जिद्दोजहद था इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से। और इमाम आली मकाम ने जो जिद्दोजहद पेश की है, जो आपने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है, उस कुर्बानी ने दरअसल हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज की लकीर खींच दी। तो वाक़े करबला की अहमियत को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में भेजा किस लिए। अगर हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया जब उन्हीं में से एक रसूल को, एक अजीम रसूल को भेजा, जो रसूल उनके ऊपर कुरान करीम की आयतों की तिलावत करते हैं और उनको सुथरा करते हैं, उनको पाक करते हैं और उनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, अगरचे वो लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। इस आयत करीमा की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत का के जो पॉइंट्स सामने आते हैं, बेसत के जो मकासिद सामने आते हैं, वो मकासिद कुरान करीम की तरतीब के मुताबिक ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को इस दुनिया में जो मबऊस फरमाता है और ख़ास तौर से उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दुनिया में भेजा, उसका मकसद, उसका पहला मकसद था तिलावत आयात, यानी कुरान करीम की आयतों की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस कायनात में निशानियां रखी हैं, उन निशानियों को लोगों के सामने बयान करना। और दूसरा मकसद और दूसरा पॉइंट जो सामने आता है वो है वयुज़क्कीहिम, तज़किया। किस बात का तज़किया? अकीदे का तज़किया, अमल का तज़किया, अखलाक का तज़किया, हर सतह पर, हर लेवल पर तज़किया और प्योरिफिकेशन। और तीसरा मकसद जो सामने आता है वो मकसद है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, तालीम किताब व हिकमत। मुझे पता ये चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तिलावत आयात के लिए हुई, तज़किया कुलूब के लिए हुई, दिलों की सफाई और दिलों के ततहीर के लिए हुई, और तीसरा मकसद किताब व हिकमत की तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, आपने अपनी शबाना रोज जिद्दोजहद के जरिए से ऐसे अफराद तैयार किए, ऐसी टीम तैयार की अपने चाहने वालों की और अपने मानने वालों की, जिन्होंने अपने वजूद को इसी मिशन के लिए लगा दिया, कुरान करीम की तिलावत, लोगों के कुलूब का तज़किया और तालीम किताब व हिकमत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी जमात तैयार की कि जिस जमात ने अपने आप को इस मिशन के लिए निसार कर दिया, कुर्बान कर दिया, यहां तक कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी पेश की, अपने माल की कुर्बानी पेश की, और फिर इस्लाम का ये चमन लहलहाया। और जिस जमात को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तैयार किया, उस जमात को सहाबे किराम की जमात से हम जानते हैं।
اور یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلسل صحابہ کرام قربانیاں دیتے رہے۔ عمومی طور پر صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جس نے دین کے لیے اپنی قربانی پیش کی، لیکن اس جماعت میں ایک خصوصی جماعت ہے جس جماعت کو جماعت اہل بیت کہا جاتا ہے، کہ دین پر جب قربانی کی بات آتی ہے، دین کی جانب سے جب جد و جہد کی بات آتی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت تو قربانی پیش کرنے والی ہوتی ہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی جو جماعت ہے یہ خصوصی قربانی دین کے لیے پیش کرنے والی جماعت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں جو افراد ہیں ان کی تربیت بھی خاص انداز سے کی گئی ہے۔ چنانچہ اہل بیت میں جو خصوصیت کے ساتھ ہم نے جن 4 کا تذکرہ کیا ہے ان میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو اپنے گھر میں توحید کا ماحول پایا ہے۔ انہوں نے جب اپنا ہوش سنبھالا ہے تو اپنے گھر میں دین کے نام لیوا لوگوں کو پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہیں آپ، آقائے کائنات مربی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی تربیت فرمانے والے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کی تربیت فرمانے والے ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں مولا کائنات آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو آپ کی ظاہر سی بات ہے جب گھر میں رہ رہے ہیں تو ایک عمومی تربیت جو ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے، جو گھر کے اندر آپ کی خصوصی تربیت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ مولا کائنات کی خصوصی تربیت ہو رہی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی دعوت کو اور دین کی دعوت کو اور توحید کا پیغام اپنے گھر میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پیش کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان چند ایک سبقت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو نہ لائے، لیکن میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں اور آپ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی عظمت کیسی ہے؟ آپ کی عظمت تو دراصل اس حدیث میں واضح طور سے بیان کر دی گئی کہ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا بھی میں مولا ہوں ان سب کے مولا علی ہیں، اور ساری کائنات کے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ساری کائنات کے مولا ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ مولا کائنات کہے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو علم کا دروازہ قرار دیا، باب العلم قرار دیا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اور قرآن دونوں جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ وہ دونوں مجھ سے حوض پر ملاقات کریں گے۔ اسی مفہوم کی بات عمومی طور پر ایک دوسرے مقام پر اہل بیت اطہار کے لیے آئی ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور یہ دونوں ولن یتفرقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر ملاقات ہوگی۔ مولا کائنات کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ایک مستقل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اور قرآن دونوں جدا نہیں ہوں گے، حق علی سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نکاح میں اور آپ کی زوجیت میں جو شخصیت آئی وہ شخصیت سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتہائی محبوب اور پیاری شہزادی ہیں، اور مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت یہ ہے کہ
کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، جتنی بھی جنتی عورتیں ہیں ان تمام جنتی عورتوں کی یہ سردار ہے۔ اور پھر ان دونوں نفوس قدسیہ سے جو دو پھول نکل کے سامنے آتے ہیں، ان دونوں پھول کا نام امام حسن و حسین ہے، اور امام حسن و حسین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ مفسرین کرام صحابہ کرام سے تفسیر میں یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل قربہ سے مراد اہل کسا ہیں، جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اطہر میں شامل فرمایا تھا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی محبت دراصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار آپ کی عظمت و منقبت کے لیے، آپ کی شان رفعت کے بیان کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم کی جانب سے آپ کی محبت فرض ہے، اور جو آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ درود پڑھنا نماز کے اندر یہ واجب ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے بات فرمائی کہ جو آپ پر درود نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسن و حسین، ان دونوں شخصیات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشترکہ بشارت سنائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الگ الگ بھی حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں کہ اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو یہ دونوں شخصیتیں ایسی شخصیتیں ہیں، ایسی پاکیزہ شخصیتیں ہیں کہ ان پاکیزہ شخصیتوں کے حوالے سے کسی بھی طرح کی بدگمانی، کسی بھی طرح کا غلط خیال لانا، یا ان کی شخصیت میں اگر ہم کو کہیں ہماری نگاہ کہیں کوئی عیب دیکھتی ہے تو یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے، ہمارے دل کے اندر مرض ہے، اس بنیاد پر ان کی شخصیتوں میں ہم عیب دیکھ رہے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب خوب پاک فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مشن کو لے کر کے آئے، صحابہ کرام نے عمومی طور پر اس کو پھیلایا۔ پھر خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، سیدنا ابو بکر نے اس مشن کو آگے بڑھایا، پھر سیدنا عمر نے اس مشن کو آگے بڑھایا، پھر سیدنا عثمان نے اس مشن کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلیفہ راشد ہوئے۔ جب آپ خلیفہ راشد ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تک پیچھے جتنے بھی تینوں خلفاء گزرے تھے، ان تینوں خلفائے راشدین کے خلاف کسی نے بغاوت کی جرأت نہیں کی، کسی نے بغاوت کی ہمت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو، ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کیا، اور اس مشن کو انہوں نے سیاسی طور پر پورے زور و شور کے ساتھ بڑھایا۔ اس مشن کو جو انہوں نے بڑھایا تو ان کے ساتھ اور بہت سارے کبار صحابہ کرام، بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ ان میں ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور آخر کار ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی جنگ بھی ہوئی۔ لیکن حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت جلد اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے خطا کی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، چنانچہ وہ بیک ہو گئیں، انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا، اور انہوں نے بہت زیادہ گریہوزاری کی، بہت زیادہ گریہوزاری کی، بلکہ جو بعض صحابہ کرام جنہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بہت پائی تھی، ان کا بیان ہے کہ وہ جب بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بھی جب بیان کرتے ہیں
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل تھا کہ جس وقت بہت سارے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی وجہ سے اور جو مدعا اٹھایا گیا تھا اس مدعا کی اہمیت کی وجہ سے، اگرچہ غلط طور پہ اسے اٹھایا گیا تھا، اس مدعا کی اہمیت کے اس دعوے کے پیش نظر بہت سارے صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں چلے گئے اور بہت سے حضرت معاویہ کی حمایت میں چلے گئے، لیکن اللہ کا فضل رہا کہ میں اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھ تھا۔ وہ یہ باضابطہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل تھا مجھ پر، گویا ان کی جانب سے یہ اعتراف ہے کہ ان کی جانب سے بھی یہ اعتراف ہے کہ جو معاملہ ہوا وہ غلط تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اس مشن کو لے کے وہ اپنا بڑھتے رہے اور سیاسی طور پر اس مشن کے لیے پولرائزیشن وہ کرتے رہے، لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعویٰ تھا، ظاہر سی بات ان کا دعویٰ کیا تھا کہ قاتلین عثمان کا کہ خون کا قاتلین عثمان کو پکڑا جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ کس طریقے سے ہوئی تھی۔ وہ جو کلنگ تھی سیدنا عثمان کی، وہ موب کلنگ تھی، یعنی ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا تھا، بھیڑ تھی فسادیوں کی ایک، اور اس میں کیسے پتہ چلتا کس نے قتل کیا ہے اور کس نے قتل نہیں کیا ہے۔ اور مولائے کائنات کے بارے میں اللہ کے رسول بیان کر چکے ہیں کہ قرآن اور علی دونوں جدا نہیں ہوں گے، حق اور علی دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ جب دونوں جدا نہیں ہوں گے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مولائے کائنات صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کسی کو پکڑ کے یا چند لوگوں کو پکڑ کے قصاص کے لیے حوالے کر دیتے اور یہ کہتے کہ لو یہ قاتلین عثمان ہیں، ان کو قتل کر ڈالو؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس طریقے سے مولائے کائنات ہو سکتا تھا کہ اپنی حکومت بچا لے جاتے، لیکن بہرحال اس دن قرآن جو ہے پامال ہو جاتا، قرآن کی تعلیمات پامال ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ کے لیے بشارت سنا دی تھی، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اے اللہ علی جہاں جہاں جائیں وہاں وہاں حق ان کے ساتھ جائے۔ تو علی سے حق جدا کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایسی خطرناک سچویشن میں، جبکہ بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے، ایسے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جبل استقامت بن کر جمے رہے، اور آپ نے کہا کہ جو بھی ہو جائے، معاملہ جو بھی پیش آ جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ سے جنگ کی اور اس کے بعد حضرت معاویہ سے جنگ کی، جبکہ وہ صحابی تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام شریک تھے، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان سے جنگ کی اور حضرت معاویہ کے مطالبات کو قبول نہیں کیا۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبہ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے آپ بیعت تو کریں، پہلے تو بیعت ہونی چاہیے، بیعت کے بعد آپ کو مطالبے کا حق ہے۔ جب آپ نے ہم کو امام عادل خلیفہ راشد تسلیم ہی نہیں کیا تو آپ کو ہمارے خلاف دعویٰ کرنے کا کون سا حق بنتا ہے؟ یہ انہوں نے کیا۔ بہرحال جو بھی ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، خطا ہو سکتی ہے ان سے، خطا صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے گناہ کبیرہ کا بھی صدور ہوا، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں یہی امید ہے، قرآن کریم کا جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو انتقال ہوگا، ان کا جو وصال ہوگا تو وہ بہرحال توبہ کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا اور بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو بھی معاملات حضرت معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے درمیان پیش آئے، اس میں بلا شبہ مولائے کائنات حق پر تھے اور حضرت معاویہ خطا پر تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی دور خلافت میں حق کو جمع کر کے رکھا، حق کے علم کو بلند کیا، قرآن کی تعلیمات کو بلند کیا، اور آپ نے بہرحال اس طرح کی سچویشن میں بھی اپنے آپ کو حق سے ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا۔ یہی حقیقتاً آپ کا سب سے بڑا کمال ہے اور سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہی در حقیقت اس بات کو بتاتی ہے کہ کیسی زبردست تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ایسی سچویشن میں جبکہ پوری امت میں انتشار برپا تھا، لیکن ایسی سچویشن میں بھی اپنے آپ کو آپ نے حق پر جمع کر کے رکھا، اپنے آپ کو ذرہ برابر حق سے منحرف نہیں ہونے دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس مشن کو لے کر کے آئے تھے، یعنی دین کو قائم کرنا، دین کی تعلیمات کو قائم کرنا، جو بھی ہو جائے،
जितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन दीन की तालीमात को असरअंदाज न होने देना, इस मिशन को ऐसे मौके पर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने साबित किया, इस मिशन को आगे बढ़ाया। उसके बाद मौला कायनात का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, आपकी शहादत हो गई, और आपको जिसने शहीद किया उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही बयान फरमा दिया था कि ए अली, जो आपको कत्ल करेगा वो अशका हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का बदतरीन शख्स होगा। और बदतरीन शख्स कौन था? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अल खारिजी। और बड़ी अजीब व गरीब बात है, यहां पर भी बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं। रिवायात जब मैंने पढ़ी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खारिजी के बारे में, तो पता यह चला कि वो अपने जमाने का कुरान का सबसे बेहतरीन कारी, और खुद उसे मौला हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने कुरान की तालीम के लिए मुतय्यन किया था कि तुम बैठ करके कुरान करीम की तालीम दिया करो। लेकिन देखिए कैसे जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करने का इरादा फरमाता है तो कोई उसका हादी नहीं होता। वमन युद्लिल्लाहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लह, जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं होता है। कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जैसा शख्स जो इतना नेक सालेह बज़ाहिर मुत्तकी इंसान, कुरान का बेहतरीन कारी, कुरान का जबरदस्त आलिम, लेकिन वो किसको कत्ल कर रहा है, किसको शहीद कर रहा है? जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी सारी बिशारतें सुना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिशारतें उस तक नहीं पहुंची होंगी, जरूर पहुंची होंगी, लेकिन क्या कीजिएगा जब मुकद्दर ही बदल जाए, जब तकदीर में ऐसा ही लिखा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने यही लिख दिया हो, शकावत अज़ली जब सबकत कर गई है तो फिर क्या किया जा सकता है? तो शहीद कर दिया। उसके बाद इत्तेफाक राय से इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए। अब इमाम हसन की कम से कम मुताबात कर लेनी चाहिए थी हजरत मुआविया को, लेकिन उन्होंने इनके खिलाफ भी बगावत की, इनके खिलाफ भी खड़े हुए, इनसे भी इनको भी खलीफा तस्लीम नहीं किया। गोया हजरत मुआविया ने दो खलीफा राशिद महदी के खिलाफ बगावत की, दो खलीफा राशिद महदी के खिलाफ, एक इमाम अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और एक इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि आपकी खिलाफत से ही खिलाफत राशिदा के 30 साल मुकम्मल होते हैं। आपके 6 महीने को या 8 महीने को शामिल न किया जाए तो खिलाफत राशिदा के 30 साल मुकम्मल नहीं होते हैं, जिसकी बिशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक बाकी रहेगी, मेरे मिनहाज पर, मेरे तरीक पर। और फिर आखिर में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने जब देखा कि बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं और ऐसे में उम्मत में बहुत ज्यादा खूनरेजी हो जाएगी, बहुत ज्यादा खूनरेजी हो जाएगी, उम्मत का शिराजा मुंतशिर होकर के रह जाएगा, ये उम्मत मुहम्मदिया पारा पारा होकर के रह जाएगी, और खुद जो बहुत सारे नेक और मुत्तकी लोग जो दीन का काम कर सकते हैं, इस इंतशार के माहौल की वजह से वो दीन का काम नहीं कर सकेंगे, जो असले मिशन है दीन की नशर व इशाअत का काम नहीं कर सकेंगे, और उम्मत में खूनरेजी का एक न खत्म होने वाला सिलसिला जारी हो जाएगा। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह कर ली। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुलह से गोया हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया दे करके हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाह कर दी, और उनको अपनी जो हुकूमत थी वो हुकूमत उन्होंने उनको सुपुर्द कर दी। उसके बाद हजरत मुआविया मुकम्मल तौर से बादशाह बन गए। हजरत मुआविया का ज़माना बाद का इस्लामी लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से बहुत फ़ायदा बख्श रहा, अगरचे ये जो शुरू का उनका दौर था जिसमें कि वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत इमाम हसन के साथ बरसरे पैकार रहे, ये ज़माना मुकम्मल तौर से दीन की बर्बादी का था, गोया एक तरह से तबाही का दौर था कि दीन का जो काम होना चाहिए था वो इस सियासी इंतशार की वजह से वो बहरहाल नहीं हो पाया, और उसके लिए जो सबसे बड़ी वजह बने वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। बहरहाल उसके बाद यजीद की तख्त नशीनी हो गई। हज़रत मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में ही उसकी बैत लेनी शुरू कर दी थी, और फिर ज़िंदगी के बाद आम लोगों ने बैत कर ली और बहुत सारे सहाबे किराम ने भी बैत कर ली, और बहुत सारे सहाबे किराम ऐसे थे जिन्होंने बैत नहीं की, बहुत सारे लोगों ने बैत नहीं भी की। जिन लोगों ने बैत से इनकार किया सराहतन, उनमें हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सबसे नुमाया है, सबसे नुमाया नाम है, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ये भी उन्हीं लोगों में से हैं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के अकेले नहीं हैं, हम ये समझते हैं कि वो अकेले हैं, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के साथ पूरी एक जमात है। इमाम अली मकाम अकेले नहीं, इमाम अली मकाम के साथ एक जमात है पूरी जो बैत से का इनकार करने वाली है। ऐसा हमें शुबहा होता है कि जैसे उस पूरी यानी जितने भी लोग थे उस जमाने में उसमें बस ये 2-3 लोग जो है बैत का इनकार करने वाले थे। नहीं, ये 2-3 लोग नहीं थे, बल्कि सबके पीछे एक जमात थी, और उसमें ऐसा नहीं कि मामूली लोग थे, वो सहाबे किराम शामिल थे, ताबईन के बारे ताबईन शामिल थे उसमें। अक्सर ये बात आती है कि हजरत
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے، کسی کی طبیعت پیسیو ہوتی ہے اور کسی کی طبیعت ایکٹیو ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پیسیو تھی، وہ سلحجو انسان تھے، نرم طبیعت انسان تھے، وہ دب جانے والے انسان تھے فطری طور پر. وہ تو اس وقت بھی دب گئے تھے جبکہ ایک مجلس ہو رہی تھی اور اس مجلس میں حضرت ابن عمر بھی موجود تھے، اور اس مجلس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر سے کہا تھا کہ میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو وہاں پر بھی وہ کچھ نہیں بول پائے، کچھ نہیں بولے. ایک دوسرے صحابی نے ٹوکا بھی حضرت ابن عمر کو کہ آپ نے کچھ کہا نہیں، کتنی غلط بات انہوں نے کہی ہے. تو کہا کہ سوچا تو تھا کہ فوراً جواب دے دوں، لیکن میں نے سوچا کہ پھر جو ہے انتشار پیدا ہوگا امت میں، فتنہ برپا ہوگا، اور پھر میں نے اس وقت جو ہے میں اپنے آپ پر ضبط کیا اور جنت کی نعمتوں کو یاد کیا، اور اس طریقے سے جنت کے تصور میں، آخرت کی نعمت کے تصور میں کھو گیا، اور یوں جو ہے وہ خیال ہمارے دل سے نکل گیا اور ہم نے کوئی جواب ان کو نہیں دیا. تو کچھ لوگ، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بڑھ کر کے اٹیک کر کے گفتگو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے گفتگو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ان کی جرأت بہت زیادہ ہوتی ہے، شجاعت بہت زیادہ ہوتی ہے. شجاعت کا درجہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان. کہ تم میں کا جو کوئی انسان کسی برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، تو وہ اس کو بدل دے اپنے ہاتھ سے اگر طاقت ہو، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کی برائی کرے، اس کو برا کہے، اور اگر زبان سے بھی برا کہنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانے. تو حضرت ابن عمر نے اس موقع پر بھی اسی پر عمل کیا تھا، اور اس مقام پر بھی انہوں نے اسی پر عمل کیا کہ یزید کی جو بیعت انہوں نے کی، وہ بیعت بہرحال باطل ناخواستہ کی. وہ جانتے تھے کہ یہ فاسق و فاجر ہے، لیکن صرف اس لیے بیعت کر لی کہ آخر ابھی جو ہے وہ شیطانی جو پھیلائے گا اور جو شر مصیبت جو ہمارے اوپر ڈالے گا اور اس کی وجہ سے جو انتشار پیدا ہوگا، اس انتشار اور فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی بیعت کر لی. ان کی بھی بیعت اسی طرح کی تھی، اور بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک خط تاریخ میں آتا ہے جو بعد میں انہوں نے لکھا جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد یزید نے حضرت ابن عباس کے پاس ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں کہا کہ آپ ذرا ہمارے لیے محنت کیجئے، ہمارے لیے ماحول سازی کیجئے، اور لوگوں کی محبت جو ہے نا، ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ذرا پیدا کیجئے، ہماری عظمت بیان کر کے، ہماری خصوصیات اور ہماری خوبیاں بیان کر کے. یہ باضابطہ لیٹر آیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت سخت جواب دیا اس کا کہ میں کیسے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کروں جبکہ تم نے آل بیت اطہار کو ایسے قتل کیا ہے جیسے مشرکین کو قتل کیا جاتا ہے. یہ جواب دیا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس نے، تم نے اہل بیت اطہار کو ایسے قتل کیا ہے جیسے مانو تم مشرکین سے جہاد کر رہے ہیں، مشرکین سے جنگ کر رہے ہو. تم نے مشرکین کی طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک کیا ہے. تم نے یہ غلط کارنامے کیے، غلط کام کیے ہیں. ان تمام غلط کاموں کے باوجود میں کیسے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کروں. اور سن لو، میں نے جو بیعت کی تھی تو وہ بیعت کی تھی میں نے، لیکن اس پر تمہاری تعریف کی ضرورت مجھ کو نہیں ہے. تم میری تعریف مت کرو کہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ میری ہاتھ پر بیعت کر لیا، آپ کا بڑا احسان ہے. تمہاری تعریف کی مجھے کوئی حاجت نہیں. میں نے بیعت کی تھی، شرعی نقطہ نظر سے مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے بیعت کی. تمہارے احسان کی اور تمہاری تعریف کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تمہاری محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکیں. تو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صاحبزادے اور آپ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد پھر واقعہ وہاں تک پہنچا، قصہ وہاں تک پہنچا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے، اور پھر کربلا میں جنگ ہوئی، اور آپ نے ایک ایک کر کے اپنے خانوادے کے لوگوں کی قربانی پیش کر دی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کی قربانی پیش کر دی. صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، اور چونکہ وہ بیمار تھے اس بنیاد پر محفوظ رہے، اور آپ کی جو خواتین تھیں گھر کی جو وہ باقی رہیں، ان کو جو ہے قید کر لیا گیا، ان کے ساتھ باندیوں اور غلاموں جیسا سلوک کیا گیا، اور زنجیروں میں باندھ کر کے ان کو یزید کے دربار میں لایا گیا. اور اس مقام پر بھی واقعی اہل بیت اطہار ہیں، ان کی عظمت یقیناً اس کا تصور بھی ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے ان کی عظمتیں، کہ ایسے مقام پر جبکہ پورا ماحول ان کا مخالف ہے، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حال میں ہے کہ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس بیڑی لگی ہوئی حالت میں بھی
حضرت سیدہ زینب نے اور امام زین العابدین نے جس طریقے سے یزید کو للکارا ہے، یقیناً یہ خاندان اہل بیت کی ہی جرت ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے تربیت یافتہ لوگوں کی ہی جو ہے جرت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اصل میں ہوا یہ تھا کہ یزید نے ایک شخص کو باضابطہ بٹھایا ممبر پر، اور اس نے ممبر پر بیٹھ کر کے امام حسین کی مذمت کی، حضرت مولائے کائنات کی مذمت کی، ان کی برائیاں کی، امام علی امام زین العابدین کی موجودگی میں، اہل بیت اطہار جو قید ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں برائی کی جا رہی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کو رہا نہیں گیا، اور آپ نے کہا کہ یزید یہ شخص بہت دیر سے بکواس کر رہا ہے، مجھے تم ممبر پر بیٹھ کر کے مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دو۔ یزید نے منع کر دیا، مگر درباریوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے کیوں نہیں، ضرور ان کو جو ہے بولنے کا موقع دیا جائے، گفتگو کا موقع دیا جائے۔ جب درباریوں سے بات آ گئی تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ درباریوں کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہی ہے، چنانچہ وہ مجبور ہو گیا اور اس نے امام زین العابدین کو بولنے کا موقع دیا۔ پھر امام زین العابدین نے جو للکارا ہے، جو اپنا تعارف آنا کہہ کے پیش کیا ہے کہ میں وہ ہوں، میری عظمت وہ ہے، میری عظمت وہ ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، میری شرافت یہ ہے، میری خاندانی عظمت یہ ہے، میری دینی عظمت یہ ہے، جو آپ نے آنا کہہ کر کے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں وہ للکار تھی، وہ جوش تھا، وہ جذبہ تھا کہ قریب تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف پھر سے بغاوت ہو جائے، یزید کے خلاف بغاوت ہو جائے۔ جب دیکھا یزید نے کہ پورا معاملہ گڑبڑ سا ہوا جا رہا ہے تو اس نے فوراً نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس نے کہا اذان دے دی جائے، نماز پڑھیں گے ہم لوگ۔ چنانچہ جو ہے اذان دلوا دی گئی، اور اس طریقے سے حضرت امام زین العابدین کے خطبے کو روک دیا گیا، بیچ میں ہی روک دیا گیا۔ اور ایسے ہی واقعہ حضرت سیدہ زینب کے ساتھ بھی پیش آیا کہ سیدہ زینب کے ساتھ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یزید بدکار جو ہے وہ امام عالی مقام کے لب مبارک پر چھری سے وہ اور ایک تنکے سے وہ مسلسل جو ہے مارے جا رہا تھا، تو حضرت سیدہ زینب کو رہا نہیں گیا اور وہ بھی کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یزید کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو اس حالت میں رکھا ہے، کیا اس کی وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہو گئے اور ہم اس حالت میں ہونے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو گئے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ہم جس حال میں بھی ہوں گے عزت والے ہوں گے، اور تم جس حال میں بھی ہوگے ذلت والے ہوگے۔ اور یہ تو بات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں، حیث قام و قعد، چاہے یہ کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں، دونوں صورتوں میں امام ہے۔ چاہے امام کا سر کاٹ کر کے نیزے پہ بلند کر دیا جائے، چاہے امام علی مقام میدان جنگ میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، چاہے امام حسن خلیفہ راشد کی حیثیت سے ہو یا خلیفہ راشد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہو، دونوں صورت میں امام بہرحال وہی ہوں گے۔ اگرچہ ظاہری عمارت حضرت معاویہ کے پاس آ گئی اور بعد میں جو ہے یزید کے پاس آ گئی، لیکن امام تو یہی تھے۔ اس بات کو سب لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ جس زمانے میں یزید کی حکومت ہوئی ہے اس زمانے میں امام عالی مقام سے افضل پوری امت میں کوئی ذات موجود نہیں تھی۔ اس پر تو سب کا اعتراف ہے، ان لوگوں کا بھی اعتراف ہے جن لوگوں نے یزید کی طرف سے کچھ دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، مثلا علامہ ابن کثیر وغیرہ، ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، ابن تیمیہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس زمانے میں سب سے افضل شخصیت بہرحال امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ امام علی مقام نے یزید کے خلاف خروج کیوں کیا؟ امام علی مقام نے اس بات کو اپنے خطبے میں بھی واضح کیا ہے جو میدان کربلا میں آپ نے دیا ہے، اس میں بھی واضح کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ایک صحابی رسول ہیں، نام ان کا میں بھول رہا ہوں، ترماح کر کے کچھ ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مطیع، بلکہ عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں، اور عبداللہ ابن حنظلہ، یہ دونوں جو ہے ان دونوں حضرات نے صحابی ہیں، دونوں نے بیعت نہیں کی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ما خرجنا علی یزید حتی ظننا اننا نرما بالحجارۃ من السماء، کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت تک بغاوت نہیں کی جب تک کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو گیا کہ کہیں آسمان سے پتھر کی بارش نہ ہونے لگے عذاب کی وجہ سے، تب تک ہم نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ انہوں نے ہی اس بات کو بیان کیا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ اسلامی احکام کی پامالی کرتا ہے، یہ شخص زانی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہیں خود ان صحابہ کرام نے یہ باتیں کہی ہیں، عبداللہ ابن زبیر نے یہ باتیں کہی ہیں، عبداللہ ابن زبیر نے یہ باتیں کہی ہیں، اور جتنے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں سب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص تھا، اور وہ آپ اس کے اوپر لعنت بھیجے یا نہ بھیجے اس مسئلے میں تو اختلاف ہے، لیکن فاسق و فاجر تھا، اس کے فسق و فجور میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے
بھی اس بات کو لکھا کہ یزید ایک بدترین قسم کا ناصبی شخص تھا. علامہ ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے. اور اس کے علاوہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے یزید کے خلاف وہ ہم سب جانتے ہیں. کہتے ہیں لعنت اللہ علی یزید و اخوانہ و اعوانہ و انصارہ و شیعتہ. صرف یزید پر لعنت نہیں بھیجی انہوں نے، بلکہ اس کے اعوان و انصار، اس کے حامی، سب پر انہوں نے لعنت بھیجی ہے. جو اب یزید کی حمایت کرنے والا ہوگا وہ یا ان سب کی جانب جو ہے وہ علامہ سعد الدین تفتزانی کی لعنت جو ہے آئے گی اس کے اوپر. اور اسی طریقے سے علامہ آلوسی روح المعانی میں بھی اس بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ بھی لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یزید نے دین کی تصدیق کی ہی نہیں تھی. انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یزید نے دین کی تصدیق نہیں کی تھی، صرف بظاہر وہ اسلام کا چولا اوڑھے ہوا تھا، بظاہر اسلام کا لباس اوڑھے ہوا تھا، لباس پہنے ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بھی اخیر میں جا کر کے وہی بات کہی جو علامہ سعد الدین تفتزانی نے کہی ہے کہ فلعنۃ اللہ علی یزید و اخوانہ و اعوانہ و انصارہ. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی علامہ آلوسی نے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یزید پر اس طرح آپ کو لعنت نہیں کرنا ہے تو کم سے کم اس طرح ضرور لعنت بھیجیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کس طرح؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے امام علی مقام کے قتل کا حکم دیا، امام علی مقام کے قتل کو قتل کیا اور قتل میں مدد کی. جس شخص نے بھی امام علی مقام کے قتل میں مدد کی ان تمام پر اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے کہا کہ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یہاں پر یزید کا نام تو نہیں لیا. جو بھی قاتل ہو، چاہے ابن زیاد قاتل ہو، چاہے شمر قاتل ہو، چاہے یزید قاتل ہو، یا جس بھی طریقے سے بہرحال امام علی مقام کی شہادت کا خون جس سے بھی متعلق ہو رہا ہو، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. تو امام علی مقام نے دراصل امام علی مقام کی تربیت حضور کی گود میں ہوئی تھی. حضور نے خاص تربیت فرمائی تھی. امام علی مقام کا یہ عمل دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں کا جو بھی انسان کسی منکر کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اسے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرے، اور ورنہ اپنی زبان سے، ورنہ اپنے دل سے. اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. امام علی مقام سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے دو سرداروں، جنتی جوانوں کے جو دو سردار ہیں ان سرداروں میں سے ایک تھے. اسی لیے امام علی مقام نے سرداروں والا کام کیا. جو اعلیٰ درجہ تھا ایمان کا، عظیمت والا جو درجہ تھا، اس عظیمت والے درجے پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. عبداللہ ابن عمر نے، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جو عمل کیا تھا ان کا عمل رخصت پر تھا. امام علی مقام عظیمت پر عمل کرنے والے تھے. امام علی مقام کا عمل اس حدیث پاک پر تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگرچہ وہ معصیت کا فعل مان لیجیے اگر صحابی سے صادر ہو جائے تو کیا ہم ان کی اطاعت کریں گے؟ نہیں، عمل میں اطاعت نہیں کی جائے گی. اس بات کو تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے بھی کلیئر کر دیا تھا جب وہ اس حدیث بیان کر رہے تھے کہ امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کرو. وہ بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں اس پر گفتگو کر رہے تھے تو ایک صحابی یا تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ حدیث آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اپنے کانوں سے سنی ہے میں نے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ لیکن ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ تو ہم کو حلال حرام کی دعوت دیتے ہیں، ہم کو برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں تو غلط باتوں کی دعوت دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص کی گردن بالکل جھک گئی. بڑی دیر تک وہ خاموشی کے ساتھ گردن جھکائے رہے. اس کے بعد گردن اٹھا کے کہتے ہیں کہ جہاں پر بادشاہ آپ کا اللہ کی اطاعت کرے وہاں پر اطاعت کیجئے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو آپ اس کی نافرمانی کیجئے، یعنی اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے. یہ انہوں نے جواب دے کر کے اپنے آپ کو الگ کیا. تو امام علی مقام نے رخصت کے مرتبے پر عمل نہیں کیا، رخصت کے درجے پر عمل نہیں کیا، بلکہ عظیمت کے درجے پر عمل کیا. اور جو خاص بندگان الہی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کے رتبے بہت بلند ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ عظیمت پر ہی عمل کیا کرتے ہیں اور عظیمت پر عمل کے ذریعے ہی ان کے رتبے بلند ہوا کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی طبیعت کبھی بھی شر کو قبول کر ہی نہیں سکتی، شر کے سامنے وہ جھک ہی نہیں سکتے، کسی بھی طریقے سے جھک نہیں سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے مکمل طور سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پورے خاندان اور پورے کنبے کی قربانی انہوں نے پیش کر دی، لیکن یزید کے سامنے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یزید کے سامنے نہیں جھکے. کیونکہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہوتا تو جس طریقے سے حضرت مسلم کو انہوں نے بھیجا تھا، پھر کوفیوں نے جو بیعت کی تھی، کئی ہزار لوگوں نے جو بیعت کی تھی، اور امام مسلم کی جانب سے جو خط آ گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں حالات بہت سازگار ہیں اور دین کا نظام پھر سے منہاج نبوت پر قائم کرنے کا ایک موقع ہے،
یہ جو خط آ گیا تھا امام علی مقام کی جانب، تو اب اگر امام علی مقام نہ لے جاتے اور بعض صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کر لیتے تو آج دنیا یہ کہتی کہ امام علی مقام نے اپنی گردن بچائی، اپنے خاندان والوں کی جان بچائی، اپنی جان بچائی، اپنی عزت کی حفاظت کی، لیکن دین کی عزت کی حفاظت کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، لیکن بلانے کے باوجود، اور ایک دو خطوط نہیں، کئی سو خطوط لکھے گئے امام علی مقام کے بعد، لیکن اس کے باوجود ان کو دین پیارا نہیں ہوا، بلکہ اپنی جان، اپنے خاندان کی جان پیاری ہوئی اور وہ دین کی حفاظت کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تو گویا یہ دراصل خاندان نبوت پر ایک کلنک ہو جاتا، ایک دھبا ہو جاتا امام علی مقام۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی مواقع کے لیے تو حضور نے خصوصی تربیت فرمائی تھی، آپ کو خصوصی طور سے تیار کیا تھا، چنانچہ مکمل طور سے امام علی مقام نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ تمام طرح کی مصیبتیں آپ نے سہی، آپ کے بعد والے لوگوں نے سہی، لیکن بہرحال یزید کے سامنے کوئی نہیں جھکا، نہ یہ جھکے اور نہ ان کے خاندان کے لوگ جھکے، مکمل طور سے یزید کو مسترد کر دیا۔ امام علی مقام کے ساتھ جو یزید کا معاملہ پیش آیا، دراصل امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ ایک ایسی قربانی ہے جو ہر مومن کے دل میں ایک انقلاب پیدا کرنے والی قربانی ہے۔ یہ قربانی اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن ہم کبھی بھی یزید زمانہ کے خلاف سرنڈر کے سامنے جھکیں گے نہیں، اس کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ ہمارا نفس جو خود بھی یزید ہے، اس کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بہرحال اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے، چاہے جیسی بھی مصیبت آ جائے، جیسی بھی تکلیف آ جائے، جس طرح کا بھی پہاڑ مصیبتوں کا ٹوٹ پڑے، لیکن بہرحال ہم اپنے آپ کو یزید کے سامنے، یزیدی طاقتوں کے سامنے، برائیوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو نہیں جھکائیں گے، بلکہ مسلسل لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم بلند کرتے رہیں گے۔ جو بھی ہوا کی اتباع کی دعوت دے گا، خواہش کی پیروی کی دعوت دے گا، دین کی اطاعت سے ہم کو ہٹانے کی کوشش کرے گا یا دین کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہم اس کے سامنے امام حسین، امام علی مقام کے غلام کی حیثیت سے کھڑے ہو جائیں گے اور اس دین کا دفاع کریں گے، اور تمام تر یزیدی طاقتوں کو ہر زمانے میں شکست پہلے بھی دیا ہے اللہ کے نیک بندوں میں نے، اور ہمیشہ وہ شکست دیتے رہیں گے۔ یہی دراصل میدان کربلا کا اور معرکہ کربلا کا پیغام ہے۔ معرکہ کربلا میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس میں جو کریکٹرز ہیں معرکہ کربلا میں، وہ کریکٹر سب کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے بھی کریکٹر ہے، بچوں کے لیے بھی کریکٹر ہے، جوانوں کے لیے بھی کریکٹر ہے، بوڑھوں کے لیے بھی کریکٹر ہے۔ گویا جس کو اپنا آئیڈیل چننا ہے وہ معرکہ کربلا سے اپنا آئیڈیل چن لے۔ عورتوں کو اگر اپنا آئیڈیل چننا ہے تو سیدہ زینب سے کی صورت میں اپنا آئیڈیل چن لے، اپنی مثالی شخصیت چن لے۔ سیدہ سکینہ کی صورت میں، سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، یا جو بھی خواتین حضرات تھیں اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والی، ان تمام کی صورت میں کہ کیسے انہوں نے اتنی مصیبتوں کے وقت صبر کیا، انہوں نے جزا و فضا کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے سینہ کو بھی نہیں کی، انہوں نے کپڑے نہیں پھاڑے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ صبر و رضا اور تسلیم کی ایک بہترین مثال بن کر کے وہ سب کے سب قائم رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر۔ اور اگر جوانوں کو یا بوڑھوں کو اپنا آئیڈیل چننا ہے تو امام علی مقام کی صورت میں چن لیں، جوانوں کو چننا ہے تو علی اکبر کی صورت میں، امام زین العابدین کی صورت میں، بچوں کو چننا ہے تو سیدنا علی اصغر کی صورت میں، یعنی جس کو اپنا آئیڈیل چننا ہے وہ معرکہ کربلا سے اپنا آئیڈیل لے لے اور اس آئیڈیل کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور یہ دیکھے کہ کیسے ان شخصیات نے اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ایسے ہی ہم سب لوگ اپنے آپ میں ایک عہد کر لیں کہ بہر صورت چاہے جو بھی ہو جائے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جو بھی تکلیف جھیلنی پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہم اپنے آپ کو ذرہ برابر الگ نہیں کریں گے، اور اہل بیت اطہار کی محبت پر ہم جمے رہیں گے، اہل بیت کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے اور اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے گن گاتے رہیں گے، اگرچہ برا لگنے والوں کو لگے، اگرچہ جس کو خراب لگنا ہو لگے، لیکن ہم اہل بیت اطہار کی عظمت بلند کرتے رہیں گے، ان کی تعریف کرتے رہیں گے، ان کی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہیں گے، اور ہم ان کی بارگاہوں میں اپنی سلامی پیش کرتے رہیں گے، اور عمل کی صورت میں بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمارا تعلق مضبوط فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔